الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، عشق رسول کے سمندر میں غوطہ لگا کر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ محترم حضرات، اور شاعر آگے کہتا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور آسماں خان، زمیں خان اور زمانہ مہمان، آسماں خان، زمیں خان اور زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ محترم حضرات، شاعر آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقا نامدار، مدنی تاجدار کے بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھے باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید ایک چھوٹی سی آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ محترم حضرات، خلق اور اخلاق عام طور سے بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ کسی نے ہنس کر بات کی تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق مند ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کی تو کہا جاتا ہے فلاں بڑا خلیق ہے، آنے والے کو قاعدے سے بٹھالا تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق کا پیکر ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق کا مجسمہ ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کر دی تو مشہور ہو جاتا ہے فلاں اخلاق کا دریا بہاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کا سایہ ڈالا تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق کا گوہر لٹاتا ہے، بڑوں کی عزت کری تو کہا جاتا ہے فلاں اخلاق قلب میں ڈھلا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہاں اخلاق رسول کی بات کر رہے ہیں۔ اخلاق نبوت کی گواہی کس سے لے؟ اگر کسی مخلوق سے لی جاتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ یہ کہہ کر توجہ نہ کرے ہم مخلوق کی گواہی نہیں مانتے، تو آئیے ایسے کتاب کو گواہ بناتے ہیں جس کے لیے نہ مٹنا ہے نہ مٹانا ہے، جو نہ مٹ سکتی ہے نہ مٹائی جا سکتی ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا اے قرآن تو نے رسول کو سمجھا، رسول نے تجھے سمجھایا، سیرت مصطفیٰ پر کچھ روشنی ڈال دے تاکہ حضرت کا پردہ چاک ہو جائے اور لوگ اچھی طرح جان جائیں کہ سیرت رسول صرف عربی زبان عالم پر ہی نہیں بلکہ قرآن کے اوراقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔
محترم حضرات، قرآن کہتا ہے رسول کا چہرہ وضحا، رسول کے کاکل واللیل اذا سجا، رسول کی نگاہ ما زاغ البصر وما طغى، رسول کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول کا میلاد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول کا سینہ الم نشرح لک صدرک، رسول کا مقدس ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، رسول کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، رسول کا معجزہ قد جاءکم برہان من ربکم، رسول کا مقام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول کا سفر سبحان الذی اسرا، رسول کا انکسار انما انا بشر مثلکم، رسول کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور، آسمان سے اترنے کا میجاز والنجم اذا ہوا، دل کی صفائی ما غل صاحبکم وما غوا، رسول کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ محترم حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں بھی کہتا ہوں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن لوہے کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تلوار تھی۔ اسے لوہے کی تلوار سے سر جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکایا جا سکتا۔ رسول کریم نے سب سے پہلے دل کی دنیا کو فتح کی، لہٰذا خود سر جھکتا گیا۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مکہ لے چلوں، وہاں تلوار رسول محترم کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ مکہ میں تلواریں چلی ہیں، نیزے اٹھے ہیں، تیر برسائے گئے ہیں، طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے، مومنوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے، پرچم توحید کا مذاق اڑانے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قربان جائے ان ایسے وفا شعار مسلمانوں پر جو تلواروں سے گھائل ہوتے رہے، پتھروں کی چوٹ کھاتے رہے، گرم گرم چٹانوں پر جلتے رہے، قید و بند کی آزمائش میں سلگتے رہے، لیکن عشق رسول کا نشہ اترنے کے بجائے چڑھتا ہی گیا، اور جس مومن کے جسم پہ جتنی کاری ضرب لگتی تھی اس کا ایمان اتنا ہی نکلتا تھا، اور زبان حال پر یہ صدا تھی کہ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، کہ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں سے ترشی اتار دے۔ انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ میں ایک شاعر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ شاعر کہتا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وما علینا الا البلاغ۔